ادارہ، ہر پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی اپنی جگہ پر، پروونشل اسمبلی اپنی جگہ پر، سینٹ اپنی جگہ پر، یہ اگر بنائے گئے ہیں تو یہ صرف کسی کو سینیٹر بنانے یا کسی کو ایم این اے بنانے کے لیے نہیں ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنا ہاؤس، جو دونوں ہاؤسز ہیں، وہ اپنا کلیکٹیو وزڈم استعمال کریں. یہاں پہ جو سینٹ کی جو کمپوزیشن ہے، جس کی وجہ سے سینٹ بنی تھی، ایک تو یہ تھی کہ صوبوں کو ان کا پروپورشنل ایک طرح کی اسٹرینتھ سے بنایا جائے، کیونکہ جس طرح کہ ہمارا سلسلہ ہے کہ اگر سارے صوبوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو ایک صوبہ اس پہ پھر بھی حاوی ہے. اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا کہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہوگا، جو کہ ہر صوبے سے اس کی برابری کی بنیاد پہ وہ ہوگی. تو اس کے علاوہ کہ یہاں پہ جنرلی ٹیکنوکریٹس یا ٹیکنوکریٹک مائنڈ سیٹ کے لوگ یہاں پہ آئیں گے. ہم الیکشن لڑنے والے نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، سینیٹر علی ظفر نہیں ہیں الیکشن لڑیں گے، اس طرح آپ بھی نہیں ہیں، کوئی اور ہیں. تو ان جیسے لوگوں کے لیے یہ ہاؤس بنایا گیا کہ اس میں کچھ ذہن استعمال کیا جائے، کچھ آئیڈیاز آئیں، کچھ چیک اینڈ بیلنس ہو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے ایک سال سے تو یہ ہاؤس بنا ہوا ہے، ایک ڈاکخانہ بنا ہوا ہے جس میں چیزیں آتی ہیں اور ان کو پاس کرنا یہ جیسے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی اس میں لکھا ہو، قرآن شریف میں لکھا ہو. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اگر اپنی اس ہاؤس کی عزت بڑھانی ہے تو ہم نے اس ہاؤس کی جو بھی تقاضے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو we have to make ourselves relevant. We are not relevant anymore. آپ دیکھ لیں چھوٹی سی چھوٹی باتیں ہیں، سیشن پہلے جو بھی ہوں ٹائم پہ شروع ہوا کرتے تھے، اب بالکل ٹائم کی توجہ نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی اس پہ. اب کوشچن آرز، جس طرح بالکل رائٹلی کہا اس نے اپنے ہمارے سینیٹر ہمایوں مومن نے، کہ دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اوور سائٹ. وہ الگ بات ہے کہ اوور سائٹ کی کمیٹیز بھی، جس میں کہ فائنینس کمیٹی بھی شامل ہے، آپ نے گورنمنٹ ہی کو دے دیے، یعنی آپ اپنے احتساب خود ہی کریں. یہ ساری جو اسپرٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے ولنگلی، ولفلی، اور آپ کی کنائمنس سے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ لوگ کہتے کہ جی اس ہاؤس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جی اتنا بڑا 50-60 کا اس دن آیا تھا، کرے جاؤ جی، کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ، کوئی بحث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لوگ ہم پہ لعنت بھیجیں گے، کہیں گے یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ ان کا کام ہے کہ جو بل آتا ہے بس اس کو پاس کرو، یس نو. ہماری تو تعداد بھی نہیں ہے بھائی. ڈیموکریسی یہ نہیں ہوتی ہے کہ ٹیرنی آف میجورٹی. ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپوزیشن کو بھی لے کے ساتھ چلتے ہیں، آپ اس پہ بحث کراتے ہیں. یہاں پہ بحث کا کلچر ہی ختم ہو گیا ہے. یہ بڑی خطرناک ٹریڈیشن ہے سر. ہم اس کو ہاؤس کو اس طرح سے نہیں چلنے دے سکتے. کوشچن آرز ہیں، وہ تو ابھی ہمیں بھول بھی گئے کہ ایک کوشچن آر بھی ہوتا تھا. یعنی یہ بالکل ایک وہ مذاق بن گیا ہے کہ جس میں ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں بل یہاں پہ آتے ہیں، جی وہ کل چونکہ اس کی ایکسپائر ہو رہا ہے اس لیے اس کو آپ پاس کر دیں. کیوں پاس کر دیں؟ کیوں لیٹ لائے ہیں آپ؟ ہم جو ہے تو صرف اس لیے کہ ہم اپنی اس میں کوئی نکاح خوان ہے کہ ہم جو ہے تو بس صرف اپنا دستخط کر دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی رسپیکٹ عزیز ہے، ہمیں اس ہاؤس کی رسپیکٹ عزیز ہے، آپ کو بھی ہونی چاہیے. بیکاز دیکھیں کل جب تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کے نام ہوں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ہاؤس کی توقیر، اس ہاؤس کی عزت، اس ہاؤس کا جو رول ہے اس کو کمپرومائز کیا. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں سر. یہ ہسٹری کرے گی، یہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. اب آپ مثلاً آج کی بات لے لیں. آپ کوشچن آرز نہیں ہے جی کیونکہ ہم نے یہ بل پاس کرنے. میں آپ کو ابھی سے ریکارڈ وداؤٹ ہیونگ سین دا ایجنڈا میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہمارا اپوزیشن میں سے کوئی بھی اس کو اپروو نہیں کرے گا. ہم سارے بلوں کو ابھی سے ہی اپوز کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم کیوں کریں جب ہمیں دیے نہیں گئے بلز. میں رات کو پڑھتا ہوں بلز نامکمل طور پہ آئے، صبح اس میں پورے بل پڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے کمپیوٹر سمجھتے ہیں یا میرے مائنڈ میں کوئی اے آئی کی چپ ہے کہ ہم سارے جو ہے تو اس کو پڑھ کے تو ہم اپنا وہ کریں، ویو دیں؟ ہم نہ مخالفت برائے مخالفت. اس دن ایک بل تھا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا، اس میں وہ اپوزیشن والوں نے لایا تھا
سوری گورنمنٹ والوں نے. میں باہر جا رہا تھا, میں نے وہ لا منسٹر کو پوچھ لیں ان سے, ان کو یہاں پہ کہا کہ جی ایجنڈا مجھے جانا پڑ رہا ہے, ایجنڈا آئٹم نمبر جو کہ انوشا رحمان لائی ہیں اپوزیشن کی طرف سے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. یعنی بیکاز دس واز سینس آف ریسپانسبلٹی. ایک بل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ایک بل نہیں ہے ٹھیک تو اس کو نہیں ہے. حالانکہ جو فائنانس کمیٹی کی طرف سے جو چیئرمین بنایا گیا تھا وہ بھی انلیگل تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی, کیونکہ جب چیئرمین جو ایکچوئل کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا, اس کا یہ اختیار نہیں ہے, نہ چیئرمین سینٹ کا اختیار ہے کہ وہ فلاں کو بنا دے چیئرمین. نو, رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوگا کسی بھی وجہ سے, تو جو ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے کمیٹی میں بیٹھے ممبران ہیں, پلیز ہیلپ می مینشننگ دا کلاز, اگر کائنڈلی مجھے بتا دیں, جس میں کہ دا ہاؤس ہیز ٹو, دا کمیٹی ہیز ٹو الیکٹ دا چیئرمین. وہ ہوا تھا اس کمیٹی میں؟ نہیں ہوا تھا, نہیں ہوا تھا. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں تصویریں لانا تو یہ لانا تو یہ لانا, تو اس کے ہاؤس کی نہیں ہو رہی ہے. اس کی تو آپ کو فکر ہے, لیکن جو ہاؤس کی جو مین بزنس ہے اس کو فلاؤٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. یہ سلیکٹو چیز نہیں چلے گی سر. ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے, قرآن شریف ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ ناس تک ہم نے سب پہ عمل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے, ہماری اسپرچول گائیڈنس یہ ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو آپ پامال کریں اس کی ڈیفرنٹ کلازز کو, اور جو سوٹ کرتی ہے اس میں آپ ہمیں آئین دکھائیں کہ آئین کی شک نمبر فلانا فلانا فلانا. سر اس طرح نہیں ہوتا. اس ملک کا سوچیں, ہمارا مت سوچیں, پی ٹی آئی کا مت سوچیں, اپوزیشن کا مت سوچیں. آپ سوچیں کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم اداروں کو ہم نے کس طرح سے اپنا وہ کر دیا ہے, ایک لونڈی کی حیثیت ہم نے اس کو دے دی ہے. اس ہاؤس کی حیثیت ایسی ہی ہو گئی ہے. سر یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ کو گوارا ہو, ہمیں عزت عزیز ہے, ہمیں اصول عزیز ہے, ہمیں آئین عزیز ہے, ہمیں قانون عزیز ہے. ہم یہ ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ مختصر عرصے کے لیے آتے ہیں, ایک پری ڈیٹرمنٹ عرصے کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ہاؤس چلتا رہے گا. اس ہاؤس کا وقار اگر آپ نے مینٹین کرنا ہے تو آپ کو اس ایک ایک کو چیز کو, چھوٹی چھوٹی چیز کو, آج 3 کمیٹیز ایک بیک وقت کی گئی ہیں. اب مجھے بتائیں, میں یہاں پہ بیٹھوں کہ میں سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں بیٹھوں, میں پاور کمیٹی میں بیٹھوں کہ دوسری کمیٹی میں بیٹھوں. یہ سر دس شوز incompetence. I would only call it incompetence for the moment of the secretariat of designing the whole exercise of these committees. وجہ یہی ہے کہ جی ادھر فلان آئے ادھر فلان آئے, چیز کو نکال دو. اگر نکالنا ہی ہے تو پھر جی ہمیں آپ بتا دیں کہ جی بس ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. یہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی ہے ہمیں. اور یہ جو آج کا ایجنڈا ہے, اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ٹائم کم ہے, آپ کسی اور دن لائیں جس میں کہ ٹائم زیادہ ہو. سمپل بات ہے سر, ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم غلط قانون پاس کر دیں. کل لوگ ہم پہ نعرے کسیں گے, تھوکیں گے ہم پہ کہ یار تم اپنے آپ کو لا میکر کہتے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے. اور میں اپنے جو گورنمنٹ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس اپنی عزت اگر کرانی ہے تو ادارے کی عزت کراؤ پہلے. اسی کی وجہ سے جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ ایک 3rd کلاس یونیورسٹی کا ٹاپر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک ٹاپ کی یونیورسٹی کا نالائق بندہ بھی اس کی بھی وہ حیثیت ہے جو کہ اس کی نہیں. تو پلیز خدا را اس کو تھوڑی سی برنگ سم سینٹی, کچھ کم از کم آپٹکس تو دکھائے نا کہ دس ہاؤس از بینگ رن ان اے ویری ڈیموکریٹک مینر. آپ اپوزیشن کو بالکل وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں, انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں. یہ سر اس طرح نہیں ہوگا. دیر از لمٹ ٹو ایوری تھنگ. ایک سٹیج ہمیں نہ لے جائیں ایسی سٹیج پہ. ہم نے پہلے وہ کیا تھا, کیا کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ, اس ہاؤس میں کیا کیا نہیں ہوا. کمیٹیز کی کمپوزیشن, ہر چیز پہ. تو اس کو کائنڈلی, اور رولنگ تو یہاں سے کبھی آئی نہیں ہے ماشاءاللہ, اس چیئر سے کبھی رولنگ آئی نہیں ہے ماں سوائے ایک آدھ کے. اس ہاؤس کا جو چیئر پہ بیٹھنا ہے اس کا کام صرف وہ نہیں ہے, ماڈریٹر نہیں ہے کہ جی آپ تقریر کریں, آپ تقریر کریں, آپ تقریر کریں. یہاں کا کام ہے کہ آپ نے کچھ ایشوز پہ آپ کو رولنگ دینی ہوگی. رولنگ نہیں دیں گے تو اس ہاؤس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی بھی رولنگ دیں آپ, لیکن رولنگز دیں.
اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی سن لیا نیکسٹ پلیز نیکسٹ پلیز نیکسٹ پلیز. تو سر یہ میری گزارشات ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ شبلی صاحب. آپ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور بدقسمتی سے میں نے